السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، پروگرام رائٹ اینگل اور میں ہوں علی ممتاز۔ ناظرین، عام سوال، عوامی سوال، اور وہ ہے معیشت کو لے کر کہ ہماری معاشی صورتحال میں بہتری کب آئے گی۔ یہ وہ سوال ہے جو صرف آج ہی نہیں ہمیشہ سے پوچھا جاتا رہا ہے، لیکن اب جو موجودہ صورتحال ہے، جس طرح مختلف ادوار میں ہوا ہے کہ ہر دور میں حالات مشکل سے مشکل ہی ہوتے ہوئے نظر آئیں، اور ہر دور میں ایک نئی تسلی، ایک نئی امید کا کہا گیا ہے کہ حالات بہتر ہوں گے، لیکن ہوتے نہیں ہیں۔ چاہے وہ اشیاء خورد و نوش ہوں، چاہے وہ پیٹرول ہو، چاہے وہ گیس ہو، چاہے وہ بجلی ہو، ہمیشہ بڑھتا چلا گیا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ جب سن 2008 سے لے کے سن 2013 تک پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی اور سیویئر لوڈ شیڈنگ تھی، تو اس وقت بھی تاریخوں پہ تاریخیں دی جاتی تھیں کہ جی فلاں تاریخ تک یہ بجلی کا شارٹ فال مکمل ہو جائے گا، ٹھیک ہو جائے گا، پورا ہو جائے گا اور لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے گی، اور وہ کچھ عرصے کے لیے بہتری آئی۔ لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ چاہے وہ 2008 سے 13 ہو یا 13 سے 18 ہو یا 18 سے 23 ہو، یہ مسئلہ ابھی تک وہیں کا وہیں کھڑا ہوا ہے، اور ہم ہمیشہ یہی سنتے ہیں کہ جی پروڈکشن اتنی ہے، ڈیمانڈ اتنی ہے۔ پھر اس میں یہ بھی ہم بڑے عرصے سے جانتے ہیں کہ لائن لاسز ہیں، یہ بھی ہم بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ کنڈا لگایا جاتا ہے، کنڈا لگا کر بجلی چوری کی جاتی ہے، اور پھر ایک عام صارف پر اس کا بوجھ آتا ہے۔ اور لوگوں کو یقیناً شکوے بہت سے ہیں، یہ بھی شکوہ ہے لوگوں کو کہ جی جو آپ کا ٹی وی لائسنس ہے اس کی فی بھی بجلی کے بل میں ہم ادا کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جب قومی ٹیلی ویژن چینل پر جو نشر کیا جاتا ہے اس پر بھی لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے۔ لیکن خیر اعتراضات بھی ہیں، اور یہ بھی ایک پہلو ہے کہ کہا جاتا ہے کہ کبھی عوام کو مطمئن نہیں کیا جا سکتا، they can never be satisfied۔ اب جو کرنٹ سچویشن چل رہی ہے اس میں ہم نے دیکھا کہ اگست کے آخری 15 روز میں جو ڈالر ہے وہ شوٹ اپ کر کے تقریباً 330 335 پہ پہنچ گیا۔ اچھا، اب اس میں بھی یہ کہنا کہ جی 330 ہے، 35 ہے، 40 ہے، یہ کہنا بڑا مشکل ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ایک ریٹ وہ ہے کہ جو کہ انٹر بینک ریٹ ہوتا ہے، پھر ایک ریٹ وہ ہے جو اوپن مارکیٹ ریٹ ہے، اور پھر ایک ریٹ وہ ہے کہ جب آپ لینے کے لیے جاتے ہیں تو آپ کو ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے، تو اس پر جا کر پھر یہ فیصلہ ہوتا ہے، کیونکہ ہاتھ میں جب چیز آئے گی اور جتنے کی آئے گی تو وہی پھر ریٹ تصور کیا جائے گا۔ تو کچھ سرٹن ہو نہیں پا رہا تھا، لیکن اب اس میں کافی حد تک بہتری آئی ہے، ریٹ نیچے آیا ہے، مزید نیچے آنے کی توقع ہے، اور یہ سب تب ہوا کہ جب ان تمام ہنڈی، حوالہ، منی ایکسچینجز کو بند کیا گیا جو غیر قانونی طور پر آپریٹ کر رہے تھے۔ ریمیٹنسز کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ ریمیٹنسز میں اضافہ ہوا ہے، لیکن جہاں پر یہ ڈالر کا ریٹ نیچے آیا وہاں پر جیسا کہ میں نے پروگرام کے پہلے ابتدائیے کے شروع میں ہی میں نے یہ کہا کہ ایک عام آدمی کا سوال ہے معیشت کو لے کے، تو ایک عام آدمی یہ کہتا ہے کہ اگر یہ سب کم بھی ہو رہا ہے تو مجھے منتقل کب ہوگا، مجھے بجلی کب سستی ملے گی، مجھے گیس کب سستی ملے گی، مجھے روٹی سستی کب ملے گی، مجھے پیٹرول سستا کب ملے گا، مجھے ڈیزل سستا کب ملے گا، بازار میں جا کر کوئی بھی جو روزمرہ کی گھر کی لگژری آئٹمز نہیں، جو روزمرہ کے استعمال کی چیزیں ہیں ان میں کمی کب آئے گی، چینی کب سستی ہوگی، آٹا کب سستا ہوگا۔ تو یہ وہ تمام فیکٹرز ہیں جن کا ابھی تک جواب نہیں اس طرح سے آیا۔ مطلب ڈالر نیچے تو آیا لیکن ان کی پرائسز نیچے نہیں آئیں۔ آگے آنے والے دنوں میں اگر بہتری آئے گی تو کس طرح سے آئے گی؟ کیا باہر سے کوئی ممالک ایسے ہیں جو اب ہمیں فنڈنگ کریں گے، ہمیں مالی امداد فراہم کریں گے؟ آج کے پروگرام میں جی اسی پہ گفتگو کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے ماہر معاشیات ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب نے۔ سلمان شاہ صاحب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ ماہر معاشیات عابد سلیری صاحب نے۔ عابد سلیری صاحب، آپ کے بہت بہت شکریہ فار جوائننگ اس آن دا شو ٹونائٹ۔ سب سے پہلے سلمان شاہ صاحب، گفتگو کا آغاز آپ سے کرتے ہیں۔ سر کیا کچھ بہتری آپ کو آنے والے کچھ عرصے میں آتی ہوئی نظر آ رہی ہے، یا یہ صرف ہمیشہ کی طرح دلاسے ہیں اور ایک امید دلا دی جاتی ہے لیکن پھر اس کے بعد وہ امید ٹوٹ جاتی ہے؟ جی، یہ تو آئی تھنک آپ نے بڑا زبردست سوال اٹھایا ہے، اور یہ ہر پاکستانی یہی سوچ رہا ہے جو آپ نے پوائنٹس اٹھائے ہیں کہ کب بہتری آئے گی، کب حالات بہتر ہوں گے، اور ہم اس مشکل وقت سے کیسے نجات ملے گی۔ اس کا جب بریفلی جو سب سے پہلا جواب ہے وہ نمبر 1 ہے کہ ہمیں ابھی تک ہمارا فوکس اکانومی پہ نہیں ہے، اور جو بھی کام ہم نے کرنا ہے نمبر 1 پرائرٹی ہمارا ایز اے نیشن، ہمیں چاہیے کہ اکانومی کو کیسے سیدھا کرنا ہے۔ پہلا جب یہ حساب ہو جائے گا تو اس کا مطلب ہے کہ پورے نیشن کو اکٹھا مل کے یہ کام کرنا پڑے گا، اور انتشار جو اس وقت ہر طرف پھیلا ہوا ہے اس کو ختم ہونا پڑے گا۔ سب کو ایک ٹیبل پہ آ کے بیٹھنا پڑے گا اور اکانومی کو
اپنے سامنے ایز اے نمبر 1 پرائرٹی رکھنا پڑے گا. یہ بہت ضروری ہے کیونکہ آدھے سے زیادہ مسئلہ جو ہے ہمارے ملک میں اکانومی کا وہ انتشار کی وجہ سے ہے. اس کے بعد دوسرا جو سٹیپ ہے وہ ہے کہ آپ نے پاکستان کی جو بڑے بڑے مسئلے ہیں ان کو ٹیکل کرنے کے لیے امیڈیٹلی کیا کرنا ہے، اور پھر ذرا لمبی مدت میں جو ہم کہتے ہیں اسٹرکچرل ریفارمز جو ہیں وہ ہم نے کیسے کرنی. اس وقت اگر آپ دیکھیں جو بھی آپ نے بات کی، بجلی کی قیمت، انفلیشن، بے روزگاری، یہ ساری چیزوں کو آپ ایک سائڈ پہ فی الحال رکھتے ہیں، لیکن اس وقت ہمارا جو ریزروز ہیں پاکستان کے، وہ اگر آپ دیکھیں تو تقریباً $1 ارب مہینے کے حساب سے نیچے آ رہے ہیں. اور یہ اس وقت جب ہمارے دوستوں نے بھی ہماری مدد کر دی، IMF سے بھی قسطیں آ گئیں، لیکن اس کے بعد جو ہے دوبارہ سے وہ ریزروز واپس گرتے جا رہے ہیں. اچھا، کیونکہ اس پہ میں ایک سوال یہاں پہ پٹ کر دوں سلمان شاہ سے، پھر اپنی بات مکمل کیجیے گا کہ یہ جو ریزروز نیچے آ رہی ہیں اور یہ جو کرنٹ اکنامک سچویشن چل رہی ہے، اچھا چونکہ آپ انڈیپینڈنٹ ہیں اور آپ کا انڈیپینڈنٹ انالیسس ہے، تو آپ اس پر ذرا بہتر ہمیں گائیڈ کر دیجئے کہ گورنمنٹس اور ان کے جو فائنانس منسٹرز ہیں، وہ ان سے جب پوچھا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں جی یہ پچھلے دور کا کیا دھرا ہے، یہ ان کا نتیجہ ہے. یہ آخر میں کس کا کیا دھرا ہے؟ کیا پچھلے 16 مہینے میں جو اگست تک 16 مہینے اپریل 2022 سے لے کے اگست 2023 تک 16 مہینے کا جو ٹائم پیریڈ تھا، کیا یہ جو گورنمنٹ رہی ہے اس کا قصور ہے اور اس نے کہاں کہاں کیا غلطیاں کی؟ جی، پہلے بات تو میں یہ کہہ دوں کہ پچھلے 16 مہینے میں پاکستان نے 2 بجٹس دیکھے. ایک مفتاح صاحب کا بجٹ تھا اور ایک ڈار صاحب نے بجٹ دیا، اور حیران کن بات یہ ہے کہ دونوں بجٹ ایسے تھے جیسے کہ بزنس ایز یوزول کے بجٹ تھے. یعنی کہ اگر آپ بجٹ کا ہجوم دیکھیں تو وہ اس میں کوئی کٹوتی نہیں کی گئی. تقریباً آپ کو حیرانی ہوگی کہ ایک ملک جو دیوالیہ کے اوپر کھڑا ہے تقریباً، اس کا بجٹ جو ہے وہ کوئی 23 سے 24-25 ہزار ارب روپے کا بجٹ دونوں یہ فائنانس منسٹرز نے بنایا، اور بے دریغ ہم نے اسپینڈیچرز کیے اس میں آپ دیکھیں کہ یہ جو ایک بڑا کہتے تو اس کو ڈیولپمنٹ پروگرام ہے، لیکن وہ ہوتا ہے ایک خانچہ، وہ بیوروکریسی کا خانچہ ہوتا ہے، سیاستدانوں کا خانچہ ہوتا ہے کہ ہر ضلع میں ان کے پیٹ پروجیکٹس بنائے جاتے ہیں جو کبھی بنتے نہیں ہیں لیکن پیسے دے دیے جاتے ہیں. اب لاسٹ بجٹ میں بھی آپ نے دیکھا تقریباً 90 ارب 100 ارب کے قریب وہ کنسٹیچوئنسیز میں پیسے دے دیے گئے، اور وہ اس کا وہ صرف الیکشن کرانے کے چکر میں یہ کام کیا جاتا ہے. تو یہ جو بجٹس ہیں اس میں سیریسلی ہمیں 1-2 سال کے لیے تو یہ اخراجات ختم کرنے چاہیے. مثلا اگر ہم 3,000 ارب کم از کم ہمیں بچانا چاہیے یہ ان بجٹس میں سے، اور اس کے علاوہ اس 3,000 ارب سے ایک تو ہمارے خسارے کم ہوں گے، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کو اتنے زیادہ ٹیکسز نہیں لگانے پڑیں گے، کیونکہ پہلا سٹیپ ہے کہ آپ بہت بڑا بجٹ بناتے ہیں، دوسرا سٹیپ ہے کہ پھر آپ بہت زیادہ ٹیکسز لگاتے ہیں، اکانومی آلریڈی بہت ڈاؤن ہے، اور اس کے اوپر اور جب آپ ٹیکس لگاتے ہیں تو وہ سارا کچھ ٹھپ ہو جاتا ہے. آپ کو کٹ کر کے ٹیکسز کو بھی کنٹرول کرنا ہے، اور آپ نے جو بھی کام کرنا ہے ڈائریکشن اکانومی کی چینج کرنی ہے ایکسپورٹس کی طرف ان دا میڈیم ٹرم. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری اکانومی جو ہے نا یہ انورڈ لکنگ اکانومی ہے جو کہ ایکسپورٹ نہیں کرتی اور انرجی ساری امپورٹ کرتی ہے. تو یہ سسٹینیبل چیز نہیں ہے. سو آپ نے انرجی بھی انڈیپینڈنس کرنی ہے، آپ نے ایکسپورٹ اورینٹیشن بھی کرنی ہے، آپ نے حکومت کا سائز بھی چھوٹا کرنا ہے، اور فیڈرل گورنمنٹ، پروونشل گورنمنٹس، لوکل گورنمنٹس جہاں پہ اتنا پھیلاؤ بنا ہوا ہے حکومت کا کہ ہر چیز حکومت کر رہی ہے، پرائیویٹ سیکٹر تو باہر بیٹھا ہوا ہے، دیکھ رہا ہے کہ ان کو اندر آنے ہی نہیں دیا جا رہا. سو فرینکلی پاکستان کی اکانومی میں پرائیویٹ سیکٹر کا رول ختم ہی ہوتا چلا جا رہا ہے اور بتدریج ختم ہو رہا ہے، اور اس کی انڈیکیشن ہمیں نظر آتی ہے کہ انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی ریشیو جو ہے وہ گرتی ہی چلی جا رہی ہے. یعنی کہ
آپ کی اکانومی میں جتنی انویسٹمنٹ ہونی چاہیے وہ اس طرح سے نہیں ہو رہی ہے، ہو رہی، اور پرائیویٹ سیکٹر بالکل نہیں کر رہا، اور ہم لگے ہوئے ہیں کہ ایک ہی جو ہے نا ڈیڈ ہارس کو مار رہے ہیں کہ اس میں سے ٹیکسز بھی نکل آئیں اور اس میں سے بڑے بڑے حکومتی اخراجات بھی نکل آئیں، تو یہ ممکن نہیں ہے. ممکن نہیں. یہ ٹھیک، میں سلمان شاہ صاحب I'll come back to you. عابد سلیری صاحب جی آپ بات مکمل کر لیجئے. جی جی یہ اوور آل پکچر ہے جس کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے. اور ناؤ یو کین امیجن کہ اس میں کس قسم کی ہمیں کارکردگی کرنی پڑے گی. رائٹ. عابد سلیری صاحب آپ کی نظر میں کس پر آپ blame, you can put the blame on it, اور کہتے ہیں جی one should not be getting into the blame game, لیکن یہ واضح تو ہونا چاہیے نا کہ who's at fault, کس نے غلطی کہاں پر کی، تو کس نے کہاں پر غلطی کی عابد سلیری صاحب؟ میرا نہیں خیال کہ بلیم میں جانے سے سلوشن ملے گا. یہ کرونک پرابلمز ہیں اور ہر کسی نہیں، اس سے آپ کی بات درست ہے کہ اس سے تو ہمیں فائدہ کچھ نہیں ہوگا بائی ڈیگنگ انٹو the blames and finding out. جی بات مکمل ہونے دیجیے. ہر کسی نے اپنا حصہ بے قدر جسہ ڈالا اس میں. ظاہر ہے یہ راتوں رات تو ایشوز نہیں کھڑے ہوتے معیشت کے، اور نہ ہی راتوں رات یہ سنبھلتے ہیں انرجی کرائسس، اکانومی کرائسس. اور لیکن اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ یہ مہنگائی کی جو ویو ہے یہ ابھی کنٹین نہیں ہوگی. ابھی بجلی کے جو ٹیرف ہیں اس میں اضافہ ہوتا ہوا میں دیکھ رہا ہوں. دوبارہ گیس کے ٹیرف سبسٹینشلی بڑھ رہے ہوں گے، اور اگر یہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں میں کوئی سینٹی نہ آئی تو شاید ہمیں ابھی کچھ عرصہ یہ جو اپنا ہے پیٹرول اور ڈیزل اس کے ریٹ بھی بڑھانے پڑ رہے ہوں. تو اس وقت ہمارا جو فوکس ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ عوام کو آئی ایم ایف کی پروگرام کو وائلیٹ کیے بغیر کون سے ایسے کچھ ہمارے پاس آپشنز ہیں جن میں ان کو کوئی ریلیف دیا جا سکے، اسپیشلی جو ہمارا لوور مڈل انکم ارنر ہے اور جو مڈل کلاس ہے وہ سب سے زیادہ مڈل کلاس سب سے زیادہ اس میں سفر ہو رہی ہے. وہ نہ تو کہیں پہ جا کے کوئی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جیسے کسی پروگرام میں جا سکتی ہے، نہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلا سکتی ہے. تو اس پہ ہمارا اس وقت فوکس جو ہے وہ ہونا چاہیے اگر ہم پارٹ آف سولوشن بننا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. لیکن اس میں عابد سلیری صاحب آپ کہتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اب جس طرح اطلاع یہ بھی ہے کہ 1 اکتوبر سے پیٹرول مزید مہنگا ہو جائے گا، آپ کو لگتا ہے کہ کیا ایسے ہوگا یا تھوڑا سا ہم 1 مہینہ یا 1.5 مہینہ یا کچھ عرصہ ہم ابھی گزاریں گے انہی کرنٹ ریٹس پہ؟ یہ تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ انٹرنیشنل مارکیٹ پہ پیٹرول جو ہے جو کروڈ ہے اس کی قیمت کیا ہوگی، اور یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ پاکستان کی جو کرنسی ہے روپیہ جو ہے وہ کتنا اسٹیبل ہے. اگر یہ 2 فیکٹر جو ہیں یہ کانسٹنٹ رہتے ہیں تو شاید بہت زیادہ اس میں اضافہ نہ کرنا پڑے. آلریڈی پیٹرول جو ہے پیٹرول پہ 60 روپے کی لیوی جا چکی ہے، ڈیزل پہ ابھی 10 روپے لیوی میں مزید اضافہ کرنا باقی ہے. تو یہ لیکن عابد سلیری صاحب کیا ہماری جو یہ پیٹرولیم پرائسز میں اضافہ ہو رہا ہے، ابھی آپ نے لیوی کی بات کی اور یہ ٹیکسز بہت زیادہ ٹیکسز لگائے جا رہے ہیں بجلی کے بلوں پہ بھی اور اسی طرح سے فیول وغیرہ کے ساتھ بھی جڑے ہوئے ہیں، تو کیا صرف ہم یہ جو کروڈ آئل کی پرائسز ہیں انٹرنیشنل مارکیٹ میں کیا ہم اس پہ ڈیپینڈنٹ ہیں کہ جی اگر وہ اوپر گئیں تو ہمیں بڑھانا پڑے گا، یا آئی ایم ایف کے ساتھ جو کیا گیا معاہدہ ہے اس کے تحت ہم مجبور ہو کر ہمیں مزید ٹیکسز کو بڑھانا پڑے گا، اور چونکہ ٹیکسز بڑھیں گے تو پیٹرول بھی مزید مہنگا ہوگا اور بجلی بھی؟ دیکھیے آئی ایم ایف کے ساتھ یہی معاہدہ ہے کہ ہمیں ریکور کرنی ہے جو کاسٹ آف انرجی ہے، اس کی جو جس قیمت پہ ہم خرید رہے ہیں، جس قیمت پہ ہم سپلائی کر رہے ہیں وہ کاسٹ ریکور کرنی ہے. گیس جو ہے وہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں ہسٹورک ہائی جا رہی ہے. پیٹرول جو کروڈ کی قیمتیں ہیں وہ $93 کو بھی کراس کر چکی ہے. تو اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ اگر تو آپ کا روپیہ جو ہے وہ اسٹرانگ رہتا ہے، اسٹیبل رہتا ہے، تو شاید تھوڑا سا کشن ہو قیمتیں نہ بڑھانے کا. اگر یہ نہیں رہتا تو پھر قیمتیں بڑھیں گی. اور جو ٹیکسیشن ہے جب تک ڈائریکٹ ٹیکسز کی طرف نہیں آتے، انڈائریکٹ ٹیکسز جو ہے وہ راتوں رات تو آپ واپس نہیں لے سکتے. تو آئی ایم ایف کے ساتھ یہ کمٹمنٹ نہیں کہ ہمیں پیٹرول پہ ٹیکس لگانا یا ڈیزل پہ. ہم نے یہ کمٹمنٹ ہے کہ ہم نے ریونیو جو ہے وہ بڑھانا ہے، اور جو ابھی تک کا ہمارا اس پہ ایریز جمع ہے جو سرکولر ڈیٹ ہے اس کو ہم نے کیٹر آف کرنا ہے. اور اسی کے لیے یہ لیوی اور باقی ساری چیزیں جو ہیں
وہ تو بتدریج کیا عابد سلیری صاحب پیٹرول کنزمپشن کو کم کر کے ہم کچھ بہتری لا سکتے ہیں؟ جس طرح الیکٹرک پالیسی کی بات ہو رہی تھی کہ ہم الیکٹرک پہ موو کر جائیں، پوری دنیا میں یہ ہو رہا ہے، دن بہ دن بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور ویسے بھی جو ہماری انوائرمنٹ ہے اس کے لیے بھی الیکٹرک گاڑیوں کا استعمال، الیکٹرک بائکس کا استعمال ہمارے لیے زیادہ فائدہ مند رہے گا۔ لیکن جو ملینز آف وہیکلز اس وقت چل رہی ہیں ڈیزل یا پیٹرول پہ، ان کا کیا ہوگا؟ یہ سی این جی میں تو چلے آپ نے کنورٹر لگا دیے تھے ایل پی جی کے، سی این جی کے، جو کہ گاڑی آپ کی چلا سکتے تھے۔ یہ جو ہماری ایگزسٹنگ وہیکلز ہیں یہ تو ہائیبرڈ کے لیے، الیکٹرک کے لیے نہیں بنی ہے۔ لیکن پاکستان سے باہر بھی تو ممالک آہستہ آہستہ سوئچ کر رہے ہیں۔ میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ وہ جو ٹرانزیشن ہے، وہ ٹرانزیشن تو سٹارٹ ہو سکتی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اس وقت فوری طور پہ جو پیٹرول یا ڈیزل کی قیمتیں ہیں یہ اس سے تو ریلیف نہیں پہنچا سکے گا۔ ناظرین اس موقع پر ہم لیتے ہیں بریک، آپ سے ملاقات ہوگی بریک کے بعد۔ ناظرین بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید، ڈسکشن کو وہیں سے آگے بڑھاتے ہیں۔ سلمان شاہ صاحب، کیا یہ الیکٹرک پالیسی کہاں پر ہماری کھڑی ہے؟ کیونکہ اس پہ بھی کنفیوژن تھا، کہتے ہیں جی الیکٹرک پالیسی آئی نہیں آئی، اور اگر آئی تو وہ اس طرح سے نہیں ہے کہ جیسا کہ ہونا چاہیے کہ انکریج کیا جائے۔ ابھی بھی دیکھا جائے تو الیکٹرک گاڑیاں جو پاکستان میں چل رہی ہیں یا جو بن رہی ہیں وہ بہت کم ہیں، نہ ہونے کے برابر ہیں اگر اوور آل کمپیریزن کر کے دیکھا جائے، پرسنٹیج نکالا جائے اس کا، اور اسی طرح سے اس کے چارجنگ سٹیشنز بھی بہت کم ہیں۔ مطلب ابھی میں نے یہاں پہ جیسے کہ ویسٹ کی مثال دی کہ وہ آہستہ آہستہ اس طرف ان کا ٹرانزیشن ہو رہا ہے، سوئچ کر رہے ہیں، تو وہاں پر تو آپ کو گلیوں میں، محلوں میں الیکٹرک چارجز لگے ہوئے نظر آتے ہیں۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان میں الیکٹریسٹی بھی بہت ایکسپینسو ہے، تو اگر آپ نے الیکٹریسٹی سے ہی چارج کرنا ہے تو وہ جو بچت آپ چاہتے ہیں کہ پیٹرولیم سے ہو وہ اس لیول کی نہیں ہوگی۔ تھوڑی بہت تو ہو سکتی ہے، لیکن جتنا انفراسٹرکچر میں آپ انویسٹ کریں گے اور اس کا ریٹرن شاید اس سے نہ نکلے، کیونکہ آپ کی بجلی کا نظام بہت مہنگا ہے۔ لیکن وہ تو آئل تو ہم امپورٹ کرتے ہیں نا سلمان شاہ صاحب، یہ تو ہماری اپنی پروڈکشن ہے بجلی۔ بجلی بھی ہم امپورٹڈ ہے نا، ہماری بجلی گیس امپورٹڈ گیس سے بنتی ہے، امپورٹڈ آئل سے بنتی ہے، امپورٹڈ کولے سے بنتی ہے۔ سو آپ فار پریکٹیکل پرپسز ہماری بجلی امپورٹڈ ہے۔ سو پہلا سٹیپ یہ ہے کہ امپورٹڈ بجلی کو ہم لوکل بجلی سے بنائیں، اور اس کے دو تین طریقے ہیں۔ ایک طریقہ ہے کہ ہم ڈیمز سے جتنے زیادہ ڈیمز بنائیں، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے سیاستدانوں نے، جو بڑے فیمس سیاستدان ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ ڈیمز نہیں بنیں گے، مر جائیں گے، ڈیم نہیں بنانے دیں گے۔ سو نمبر 1 آپ پوچھ رہے تھے ہو از ریسپانسبلٹی، تو ایک رسپانسبلٹی تو بڑی کلیئر ہے کہ وہ تمام قوتیں جنہوں نے ڈیم نہیں بننے دیے۔ پھر اس کے بعد ہم نے آئی پی پیز لگائے جو کہ بہت مہنگے تھے، اور آئی پی پیز جو ہیں وہ بھی امپورٹڈ ہیں، امپورٹڈ فیول تھا، امپورٹڈ سارا کچھ تھا، انویسٹمنٹ بھی امپورٹڈ تھی، تو اس کی تو پیمنٹ ہی ڈالر میں ہوتی ہے۔ اور سب سے بڑا اس وقت آپ کے بیلنس آف پیمنٹ میں جس کا امپیکٹ آ رہا ہے وہ تو بجلی کا آ رہا ہے جی۔ اور ہمیں یہ آپ نے پوچھا تھا کہ کون ہے رسپانسبل، تو ہمیں پتہ ہے کہ کون ہے رسپانسبل، کہ جنہوں نے یہ آئی پی پی اس کے سسٹم رائج کیا ہے، ان کے دستخط ہوئے ہیں ہر ایگریمنٹ پہ۔ وہ آپ جا کے دیکھ لیں کہ کنہوں نے وہ ایگریمنٹ سائن کیے ہوئے تھے۔ اور حیرت کی بات ہے کہ وہ اب کہہ رہے ہیں کہ وہ اب آ کے ٹھیک کریں گے سارا کچھ، کیونکہ انہوں نے پہلے بہت زبردست کام کیا تھا اور اب اس کو فردر ٹھیک کریں گے۔ اچھا سلمان شاہ صاحب، یہاں پر ایک سوال پوچھنے کی اجازت دیجیے کہ ہم جو ایگریمنٹس ہیں ان کو آپ جا کے چیک کر لیں کہ وہ ایگریمنٹس کنہوں نے سائن کیے تھے اور کس کے وقت میں سائن، تو وہ ایگریمنٹس کیا ختم کی جا سکتی ہیں سلمان شاہ صاحب، یا وی ہیو ٹو کنٹینیو ود دوز ایگریمنٹس؟ نہیں، وہ تو 30 سال کی ایگریمنٹس ہیں، اور جس کو ہم بہت بڑا کارنامہ کہتے تھے اور انویسٹمنٹ کا کہتے تھے کہ دیکھیں کتنی ہم فورن انویسٹمنٹ لے کے آئے ہیں، وہ آپ کے گلے میں پھنسی ہوئی۔ یہی پرابلم ہے پاکستان کا کہ ہم یہاں پہ وہ پروجیکٹس کرتے ہیں جن کا کوئی اکنامک ویلیو نہیں ہوتی، لیکن اس کی پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے ہم بڑا کچھ اس سے حاصل کرتے ہیں۔ ان پروجیکٹس میں ہم جا کے انٹرنیشنل ڈیلیں کرتے ہیں جس میں ہم بالکل 2 نمبر کے کام کرتے ہیں، اور دوسری طرف جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہ بڑے کاریگر ہوتے ہیں، وہ ایگریمنٹس ایسی کرتے ہیں جن سے آپ نکل بھی نہیں سکتے، اور اگر آپ اس
کو پورا نہیں کریں گے تو انٹرنیشنل کورٹس میں آپ کو گھسیٹا جائے گا، اور آپ نے دیکھ لیا ریکوڈک میں آپ کے ساتھ کیا ہوا. سو یہ ایک مسئلہ ہے ہمارا، انسٹیٹیوشنل مسئلہ ہے یہ، ایڈمنسٹریٹو طریقے سے جو ہم کام کرتے ہیں. اور حکومت اگین یہ میں بگ گورنمنٹ کا ہی کام کہوں گا کہ وہ ہر چیز میں گھسی ہوئی ہے اور ایسے ایسے معاہدے کیے ہوئے ہیں جنہوں نے پاکستان کو تباہ کر کے رکھ دیا. سو آئی تھنک کہ ہمیں بڑا کلیئرلی دیکھنا چاہیے کہ یہ نظام اب آگے نہیں چل سکتا. یہ نظام بالکل فیل ہو چکا ہے. جس طریقے سے ہم اپنی ملک کے اندر ایڈمنسٹریٹو چیزیں کرتے ہیں، انویسٹمنٹس کرتے ہیں، پروجیکٹس کرتے ہیں، وہ زیادہ تر پاکستان کے اگینسٹ جاتے ہیں اور فیور میں نہیں ہیں. فیور میں نہیں جاتے. سو آپ نے جو بات کی الیکٹرک پالیسی کی، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہمیں اپنا ہائیڈل پوٹینشیل پوری طریقے سے یوز کرنا چاہیے، اور اس کے بعد سولر جو ہے وہ پاکستان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ سولر جو ہے پاکستان کے لیے انرجی انڈیپینڈنس کریٹ کر سکتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس تھر کول ہے، اس کو بھی آپ استعمال کریں، انڈیجنس چیزیں کریں. بٹ ظاہر ہے یہ اوور نائٹ نہیں ہو سکتا، بٹ یہ چیزیں آج سے 10-15 سال پہلے ہو جانی چاہیے تھی جو آج ہم سوچ رہے ہیں کہ ہمیں کرنا چاہیے. ٹھیک. عابد سلیری صاحب، آپ کی طرف آتے ہوئے اب تک کی گفتگو سے اور ویسے بھی اگر اوور آل ہم دیکھیں تو یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ ویو ہیڈ پولیٹیکل فیلیئرز، اور ان پولیٹیکل فیلیئرز اور مس ہینڈلنگ کے نتیجے میں غلط ڈیسیجنز ہوئے، غلط معاہدے ہوئے، اس طریقے سے پلاننگ نہیں ہوئی، ایگزیکیوشن نہیں ہوئی جس طریقے سے ہونا چاہیے تھا. تو ٹو کم آؤٹ آف دس اکنامک میس، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بیفور دا نیکسٹ پولیٹیکل گورنمنٹ کمز ان اینڈ ٹیکس چارج، تو اس سے پہلے یہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے اس کو اتنے عرصے تک کے لیے چلایا جائے کہ جب یہ ان ایشوز کو ایڈریس کر کے اسٹریم لائن کیا جا سکے، دوبارہ سے ہم ٹریک پہ آ جائیں اور پھر آ کے پولیٹیکل گورنمنٹ سنبھال لے اور ان کو بھی ایک ان کو بھی لائن دی جائے جس پہ وہ چلتے ہوئے معاملات کو چلائیں؟ دیکھیے، پہلے تو میرا خیال ہے آپ کی آواز کٹ رہی ہے. جی جی میں چونکہ یا قانونی امور کا ماہر نہیں، لیکن جو بھی کمپیٹنٹ اتھارٹی ہے، خواہ وہ الیکشن کمیشن ہے یا وہ پریزیڈنٹ کے لیٹر کے بعد سپریم کورٹ ہے، یہ جب بھی الیکشن ہونا ہے یہ الیکشن ہو جانا چاہیے. الیکشن میں جو اس وقت ایک ایمبیگوٹی ہے کہ کب ہوگا پتہ نہیں ہوگا یا نہیں ہوگا، جلدی ہوگا تاخیر سے ہوگا، یہ بذات خود اکانومی کو بہت یہ ہرٹ کر رہا ہے. اگر ہونا ہے تو اس کا بھی پتہ چل جانا چاہیے، اگر نہیں ہونا تو یہ بھی بہت کلیئر پتہ چل جانا چاہیے کہ 2 سال نہیں ہوگا، 3 سال نہیں ہوگا. لیکن کیوں نہیں ہوگا؟ ظاہر ہے کہ آپ کا آئین اس کی اجازت نہیں دیتا. تو لیکن کوئی بھی اس وقت گورنمنٹ میں ہوگا مارچ میں، کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہو، کیئر ٹیکر کے علاوہ کوئی الیکٹڈ سیٹ اپ آ جائے، یا اس وقت ہم الیکشن میں ہو، جو بھی حکومت ہوگی اس کو اگلا IMF کا پروگرام نیگوشیٹ کرنا ہے، اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ مکمل کرنا ہوگا ہر حالت میں، اور اگلا IMF کا پروگرام نیگوشیٹ کرنا ہوگا، اور یہ کوئی بھی آئے اس کو کرنا ہوگا. یہ ریفارم پروسیس جو جس کی اب بات ہو رہی ہے، یہ جو بھی کریک ڈاؤن ہے، ان کو جاری رکھنا ہوگا. یہ سارے وہ ویسٹڈ انٹرسٹ والے مافیاز ہیں جو کہ ہر حکومت میں یہ فائدے اٹھاتے رہے ہیں، ہر حکومت میں سسٹم کو مس یوز کرتے رہے ہیں. جب ہم اسمگلرز کی بات کرتے ہیں، ہولڈرز کی بات کرتے ہیں، ذخیرہ اندوزوں کی بات کرتے ہیں، تو ان پہ کریک ڈاؤن جاری رہنا چاہیے. اور لیکن کریک ڈاؤن جو ہوتا ہے یہ تو صرف بیماری ہے، جو بیماری کی روٹ کاز ہے وہ انسٹیٹیوشنل پالیسی ریفارم میں ہے. اور کوئی بھی اس وقت حکومت کر رہا ہو اس کو یہ ریفارم جو ہے شروع کر دینی چاہیے، اور آنے والوں کو اس کو مکمل کرنا ہوگا ان ریفارمز کو. اس وقت آپ کے پاس اسٹاپ گیپ ارینجمنٹ کی گنجائش نہیں ہے. اسٹاپ گیپ ارینجمنٹ کی بھی گنجائش نہیں ہے. اچھا، اس پر ذرا عابد سلیری صاحب روشنی ڈالیے گا کہ چاہے وہ حفیظ شیخ صاحب ہوں، شوکت ترین صاحب ہوں، مفتاح اسماعیل صاحب ہوں، اسحاق ڈار صاحب ہوں، سب اپنے اپنے دور میں اور جب فائنانس منسٹرز رہے ہیں تو یہی تاثر دیا جاتا رہا ہے کہ جی یہ چیمپئن ہیں اور یہ چیزوں کو ٹھیک کر دیں گے. لیکن پھر ان کے جانے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ جی انہوں نے تو یہ میس کریٹ کیا اور وہی اس کے لیے ذمہ دار ہیں، ہی از ناٹ بین ڈوئنگ ہز جاب دی وے ہی شوڈ. تو اصل میں کیا رکاوٹ کیا ہے؟ کیا نالائق تھے یہ سارے فائنانس منسٹرز، یا ان کو کام نہیں کرنے دیا جا رہا تھا، یا ہمارا سسٹم ہی ایسا ہے کہ وہ کام کرنا بھی چاہیں تو کر نہیں سکتے؟ میرا خیال ہے ہمارے ہاں معیشت جو ہے وہ سیاست کی نظر ہو جاتی ہے، اور فیصلے جو ہیں وہ معاشی جو اس کی تھیریز ہیں اس کے بیس پہ نہیں ہوتے، وہ
प्योरली पॉलिटिक्स की बेस पे होते हैं। ठीक है। का वो प्राइवेटाइजेशन का फैसला हो, वो सब्सिडीज का फैसला हो, वो जी जो कि पॉलिटिकल कंपल्शन के अंडर आके ना हुए, तो सिर्फ इकोनॉमी ही नहीं, आपको पॉलिटिकल इकोनॉमी जो है उसको भी ध्यान में रखना होगा। ये चारों जो आपने नाम बताए, इनकी कॉम्पिटेंसी में या इनकी जो हार्ड वर्क है, मुझे उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो पॉलिटिकल इकोनॉमी कंपल्शन और जो उस वक्त लैंडस्केप था, जाहिर है कि उसमें कोई भी जब सियासी हुकूमत होती है तो वो, या इवन अगर गैर सियासी भी हो, तो वो उसी तरह के फैसले करती है जो कि उसको सूट करते हैं ओवरऑल पॉलिटिकल सिनेरियो में, और हमारे यहाँ भी यही हुआ। ठीक। सलमान शाह साहब, सेम क्वेश्चन फॉर यू। जो मैंने 4 नाम लिए अभी, उन पर आपकी क्या राय है? द फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर्स भी, जितने भी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, ये अपनी अपनी पॉलिटिकल पार्टीज को रिप्रेजेंट करते हैं, और अनफॉर्चुनेटली हमारे पॉलिटिकल पार्टीज में कोई विजन नहीं है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान की इकोनॉमिक्स के लिए कोई विजन नहीं है। अगर आप ये देखें कि हमारी दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी आबादी है और सबसे यंग आबादी है, और आपकी वर्क फोर्स जो है वो बहुत बड़ी वर्क फोर्स, इस वक्त तकरीबन नंबर 11 पे है वर्क फोर्स, बट ये नंबर 5 पे हो सकती है। तो हमने कभी अपनी पॉलिसीज इस तरीके से नहीं बनाई कि इस वर्क फोर्स को हम कैपिटलाइज करें, दुनिया की मार्केट्स में हम जाएं, कंपेटिटिवनेस को आगे लेके आएं, प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं, ताकि हमारे मुल्क की जो पैदावार है वो बढ़े और वो पूरी आलमी मंडियों में जाए। देखें, अगर चीन जो है उसने भी तरक्की की है, अपनी इकोनॉमी की प्रोडक्टिविटी, कंपेटिटिवनेस को बढ़ाया और पूरी दुनिया की मार्केट्स में छा गया है। उसके बाद आप हिंदुस्तान को अब देख लें, वो भी उसी रूट पे जा रहा है। अमेरिका में भी जो है कंपेटिटिवनेस, प्रोडक्टिविटी उनकी इंडस्ट्री की बहुत ज़बरदस्त है। लेकिन पाकिस्तान में हमने सारा काम ब्यूरोक्रेसी के लिए किया है, कंट्रोल के लिए किया है। हम हमारे जिस तरह के होते हैं कि जी डीसी साहब या कमिश्नर साहब ने वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करनी है, उस पर हमारा फोकस है, कंट्रोल कैसे करना है। हमने कभी नहीं सोचा कि हमारी विजन होनी चाहिए कि दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी हमने बनानी है। अगर वो बनानी होती तो फिर हम ये इस किस्म की हरकतें ना करते, फिर हम इन्वेस्टमेंट की तरफ जाते। देखें, हमारा जो इस वक्त खित्ते में सबसे लो इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशियो है। आपको हैरत होगी कि पाकिस्तान की अगर इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशियो 14% के करीब है, और ये पिछले 10 साल से इस लेवल पे है, और बांग्लादेश में ये तकरीबन 35% के करीब है। हिंदुस्तान में भी 25-30% के करीब इन्वेस्टमेंट चल रही है। सो अगर आपने ग्रो करना है और आपकी विजन है कि आपने एक ग्लोबल इकोनॉमी बनना है, तो आपको इन्वेस्टमेंट की तरफ तोज्जो करनी पड़ेगी। बिल्कुल ठीक है। सलमान शाह साहब, आई एम रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। आपका शुक्रिया अदा करना होगा, और जो भी आपने विजन की बात की है, दिस एक्चुअली डज सम इट अप, कि विजन ही है कि जिसकी वजह से आप मुत्तहिदा अरब अमारात देख लीजिए या दीगर और खलीजी ममालिक देख लीजिए, दुनिया में और भी ममालिक हैं, आप उनको देख लीजिए, वहाँ पर लीडरशिप की तरफ से उनका विजन था, और उस विजन पर अमल दरामद हुआ कि जिसके नतीजे में हमें वहाँ पर तरक्की नज़र आई है, और उन ममालिक की जो तरक्की है वो एक मॉडल है सबके लिए टू फॉलो। सलमान शाह साहब, आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे ज्वाइन किया। आबिद सुलेही साहब, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया फॉर गिविंग अस द टाइम। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद व्हेन वी कम बैक तो हम बात करेंगे इंडिया की, और इंडिया को जो मकरू चेहरा पूरी दुनिया के सामने एक बार फिर आया है, इस पर हम बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए, जैसा कि वक्फे पे जाते हुए कहा था कि जो भारत का मकरू चेहरा है वो पूरी दुनिया के सामने आ चुका है। इससे पहले भी भारत ये मामलात इस तरह से करता रहा है। जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है वो भारत की तरफ से होता रहा है, चाहे वो पाकिस्तान में हो या चाहे वो किसी और मुल्क में हो। पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ करने के लिए भारत अफ़गानिस्तान के ज़रिए सब करता रहा है। भारतीय जासूस कुलभूषण यादव पाकिस्तान में ऑन पाकिस्तानी सॉइल यहाँ पर पकड़ा गया, गिरफ्तार हुआ, और जब पकड़ा गया तो ये इंकिशाफ हुआ कि भारत किस तरह से इन्वॉल्व था। और ये हम पहले भी जानते थे कि भारत पाकिस्तान अफ़गानिस्तान बॉर्डर पे
جو اپنے کونسلیٹس بنائے بیٹھا ہے اس کے پیچھے وجوہات کیا ہیں اور کس طرح سے فنڈنگ کرتا ہے دہشت گردوں کی کہ تاکہ پاکستان میں دہشت گردی کے حملے ہوں. سن 2009 میں شرم الشیخ ایجپٹ میں جب اس وقت کے وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کی اس وقت کے بھارتی وزیر اعظم منموہن سنگھ سے ملاقات ہوئی تھی تو آن دا سائیڈ لائنز بھی یہی بات ہوئی تھی اور ڈوسیئر دیا گیا تھا کہ کس طرح سے بھارت پاکستان میں دہشت گردی میں ملوث ہے. بھارت کی کوشش یہ رہی ہے کہ پاکستان کو دہشت گرد ملک قرار دیا جائے. بھارت یہ کوشش کرتا رہا ہے کہ پاکستان کو فاٹف میں بلیک لسٹ کر دیا جائے، جبکہ بھارت کو یہ خود نہیں نظر آتا رہا کہ بھارت کس طرح سے پاکستان میں کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی کرتا رہا ہے، پاکستان میں دہشت گردی میں ملوث رہا ہے اور کشمیر میں بھی جس طریقے سے کشمیریوں کے ساتھ جو ظلم کرتا رہا ہے وہ دہشت گردی کے ہی زمرے میں آتے ہیں. بھارت اپنی اس طرح کی کارروائیوں سے چونکہ باز نہیں آیا تو ہم تو جو کوششیں کرتے رہے وہ کرتے رہے، لیکن اب جب کینیڈا میں ہردیپ سنگھ جو کینیڈین نیشنل ہیں اس کو قتل کیا گیا اور قتل کروایا بھارتی حکومت نے، اور بھارتی حکومت نے اپنی خفیہ ایجنسی را کے چونکہ وہاں پر انڈر کور لوگ چھوڑے ہوئے تھے اور ان کے ذریعے ہردیپ سنگھ کو قتل کروایا گیا، تو وہ بھارت بھی یہ شاید سمجھ رہا تھا اور اس کو لگ رہا تھا کہ ہم نے G20 سمٹ بھی کرانا ہے، ہم اکنامکلی ایک بہت بڑی طاقت بن چکے ہیں، ہم دنیا کی کمزوری بن چکے ہیں اور ہمارا کوئی کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے گا. لیکن بھارت کو معلوم نہ تھا کہ کینیڈا ایک جمہوری ملک ہے، وہاں پہ جمہوری نظام ہے، وہاں پر اپنے شہریوں کا تحفظ ان کو فراہم کیا جاتا ہے اور اگر کہیں پہ کوئی اس طرح کی کارروائی ہوتی ہے تو وہ چاہے کوئی ہی ملک کیوں نہ ہو اس کو بے نقاب ضرور کیا جائے گا. اور انٹیلیجنس اداروں کی تحقیقات کے بعد، اور انٹیلیجنس اداروں میں صرف کینیڈین انٹیلیجنس نہیں بلکہ اس میں جو 5 آئیز ہیں جو دیگر اور ممالک کی بھی انٹیلیجنس ایجنسیز موجود ہیں، ان سب نے مل کر جو ڈیٹا کلیکٹ کیا اس کی بنیاد پر جسٹن ٹروڈو نے کینیڈین پارلیمنٹ میں یہ کھڑے ہو کر بڑا اہم سٹیٹمنٹ دیا اور اس میں بتایا کہ بھارت اس میں انوالوڈ ہے. بھارت کا یہ معاملہ صرف کینیڈا تک محدود نہیں ہے، یورپین یونین میں، یورپین پارلیمنٹ میں وہاں پر بھی کوشش یہ کی جاتی رہی ہے کہ جو کشمیر کا ایشو پاکستانیوں کے ذریعے اجاگر کیا جاتا ہے ان کو کرٹیسائز کیا جائے، ان پر کیچڑ اچھالا جائے اور ان کو کنٹروورشل بنایا جائے. اور اس میں ایک ڈس انفو لیب کا سلسلہ بھی تھا جو بے نقاب ہوا تھا اب سے کچھ عرصہ پہلے. آج اب ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہوئے ہمارے ساتھ موجود ہیں چودھری پرویز اقبال لوسر صاحب جو چیئرمین ہیں EU پاکستان فرینڈشپ فیڈریشن یورپ کے. بہت بہت شکریہ پرویز اقبال لوسر صاحب کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. یہ بتائیے گا کہ ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی بھارت جو پوری دنیا میں کر رہا ہے، جو اپنی کارروائیاں اس نے جاری رکھی ہوئی ہیں اور آہستہ آہستہ کھل کر سامنے بھی آ رہا ہے کہ نریندر مودی کیا آدمی ہے اور کیا اس کی سوچ ہے، اور جس طرح وہ گجرات کا قاتل ہے اور اس کو امریکہ جانے کی ایک وقت پہ اجازت نہیں تھی، اسی طرح اس نے کینیڈا میں بھی کیا اور اسی طریقے سے پاکستان میں بھی کر رہے ہیں. اور وہاں پر بھی ابھی کچھ ہی دن پہلے آپ پر بھی ایک کنٹروورسی کھڑی کرنے کی کوشش کی گئی، اس کی تفصیل بھی بتائیے گا کہ کیا ہے. سب سے پہلے تو تھینک یو ممتاز صاحب آپ کا کہ آپ نے اپنے پروگرام میں مجھے مدعو کیا. اصل میں آپ نے اپنے انٹرو میں جو کہا ہندوستان انڈیا کا جو بھیانک دہشت گرد چہرہ ہے، چاہے وہ RSS کی شکل میں ہے، چاہے وہ را کی شکل میں ہے، چاہے وہ مودی کی شکل میں ہے، یہ 3 in 1 یعنی کہ RSS، را اور مودی، یہ 3 چیزیں دہشت گردی کی علامت ہیں. اور یہ دہشت گردی جیسے آپ نے کہا کہ ابھی کینیڈا میں انہوں نے ایک فریڈم فائٹر سردار کو اپنی راہ کے ذریعے جو ان کا مشن ہے اس کے ذریعے اس کا قتل کرایا. یہ بات اگر آپ تھوڑا سا پیچھے جائیں تو یہ بات میں کئی بار کہہ چکا ہوں، بلکہ میں خود بھی اس چیز کا وکٹم ہوں. انڈیا نے مجھے بھی تھریٹ کیا ہوا ہے کئی بار. وہ پارلیمان، یورپین پارلیمان کے اندر ابھی آپ نے یہ جو کہا جب EU ڈس انفو لیب پکڑی گئی ان کی، جو یورپ کے 110 ملکوں میں پاکستان کے خلاف، چائنا کے خلاف ایک پراپوگنڈا، جیلی فیک میڈیا انڈسٹری لگائے ہوئے کر رہا تھا. تو یہ چیزیں ہم نے، میں تو یہاں کی اداروں کو بھی، ایجنسیوں کو بھی، اور اپنے پاکستان کی گورنمنٹ کو بھی، اداروں کو بھی اس چیز سے بتاتا رہا ہوں. میرے خلاف انہوں نے بڑے بڑے آرٹیکل لکھے، ٹی ویوں کے اوپر پروگرام کیے اور مجھے ہراس کرنے کی بھی بارہا کوشش کی.
اور ابھی بھی کر رہے ہیں. ابھی کوئی ہفتہ پہلے 2 ہفتے پہلے یہاں یورپین پارلیمان کے اندر راول گاندھی جو کہ اپوزیشن لیڈر ہے وہ آیا ہوا تھا. تو پھر انہوں نے وہی جو ابھی انہوں نے EU ڈس انفو لیب جو یہ ان کی چوریاں پکڑی گئی, ابھی ڈس انفو لیب انہوں نے اپنی بنائی ہے فیک ٹویٹر اور اس کے اوپر پھر میرے خلاف بھی ایک پروپیگنڈا کیا. چلے یہ میں نے تو ہمیشہ یہ کہا ہے مودی اور بلکہ آپ پر تو الزام لگایا گیا لوثر صاحب کہ آپ وہاں پر آپ کے ذریعے پاکستانی خفیہ ایجنسیز یورپین پارلیمنٹ میں ممبر پارلیمنٹ کو بھارت کے خلاف کر رہے ہیں. دیکھیں بھارت کے خلاف ایجنسی کے ساتھ مل کر چلے, مجھے تو ایک چیز ہے کہ میرے اوپر الزام بھی انہوں نے میری ایجنسی کا لگایا بلکہ کسی اور کا نہیں لگا دیا. ہم یہ پچھلے 20-22 سال سے میں یورپین پارلیمان کے ممبران کے ساتھ یہ جو جس فیڈریشن کا میں چیئرمین ہوں EU پاک فرینڈشپ فیڈریشن, پاکستان اور یورپ کے درمیان ایک پل کا کردار ادا کر رہے ہیں. مسئلہ کشمیر کو اجاگر کر رہے ہیں جو ان کو بہت بڑی تکلیف ہے. اور یہ صرف یورپین یونین نہیں, باقی 27 یورپ کے ممالک میں 28 ممالک میں بھی ہم ان کا بھیانک چہرہ دنیا کو دکھا رہے ہیں. اس لیے انہوں نے ان کے الزام لگانے سے ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ یہ یورپین بھی جو ہیں اتنے سادے نہیں ہیں. ان کو بھی پتا ہے کہ ہم ان کے ساتھ 20 سال سے 25 سال سے یورپین پارلیمان کے ممبران کے ساتھ, یہاں کے اداروں کے ساتھ, یہاں کی پارلیمان کے ساتھ, یہاں کی سول سوسائٹی کے ساتھ, یہاں کے تھنک ٹینک کے ساتھ مل کر یہ کام کر رہے ہیں. اور ابھی وہ وقت آ گیا ہے, ابھی کینیڈا جو ہے یہ دنیا کا ایک بڑا پاورفل طاقتور اور G20 میں بھی ہے, ٹاپ 5 میں بھی ہے. اس کے وزیر خارجہ اور پرائم منسٹر نے یہ بھی نہیں ہے کہ کچھ چھپے لے کے اوپن ہاؤس آف دا فلور اور اپنی پریس بریفنگ میں ان کے وزیر خارجہ نے بھی یہ بات کا کہا ہے کہ یہ ہماری زمین کے اوپر ہمارے شہری کا قتل جو ہے انڈیا نے, انڈین گورنمنٹ نے, انڈین را نے, اس کے ایجنٹ نے یہ کیا ہے. ابھی اس کے بعد ہمیں بھی یہ میں آپ کو بتاؤں, اس کے بعد ہمارا بھی کوئی فرض بنتا ہے. اگر یہی بات یہی چیز ہمارے ہمسائے کے ہاتھ میں آئی ہوتی تو وہ ہماری نیندیں حرام کر دیتا. ابھی کچھ عرصہ پہلے آپ کو شاید یاد ہو سویڈن میں ایک پاکستانی جرنلسٹ کا قتل ہوا تھا جی. تو وہ اس کا تعلق بلوچستان سے تھا. تو میں نے میڈیا میں یہ کہا تھا اس کے پیچھے را کا ہاتھ ہے, وہ یہ کام کرتے ہیں, وہ عادتاً کرتے ہیں اور کرتے جا رہے ہیں. ہمیں آنکھیں کھولنی چاہیے سویڈن گورنمنٹ کے ساتھ, ہمیں یہ کیس کو اٹھانا چاہیے. اور آج کو یہ کہتے جی. اور اس کے بعد ایک پاکستانی عورت کا قتل ہوا تھا کینیڈا میں, وہ بلوچستان سب نیشنلسٹ تھی. جو بڑے لوگ جو انڈیا کے حمایتی ہماری صفوں میں بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے اس وقت شور و زور بڑے شور سے یہ کہا یہ پاکستان ایجنسی کا کام ہے. میں نے اس وقت بھی میڈیا پہ کہا تھا کہ یہ اس کے پیچھے بھی انڈین را کا ہاتھ ہے. ابھی آپ نے جو کہا افغانستان میں ان کی 16, 18, 20 کونسلیٹ تھی, افغانستان سے ان کا تیل نکلا ہوا ہے. یہ وہاں پر یہ ایجنٹ جو ہیں پاکستان کے اندر بھیجتے ہیں. ابھی ہمارے ہمسائے دونوں مسلمان ملک ہیں, کبھی ایران کے ذریعے کلبوشن آتا ہے, افغانستان کے ذریعے دہشت گردی آتی ہے. کیا ہمیں اس پہ لمحہ جی اندر افراتفری سیاسی تقسیم. لیکن لوثر صاحب کیا یورپین پارلیمنٹ میں اس پر کیا کوئی بات کی جائے گی؟ جو کینیڈا سے ابھی بیان آیا ہے ان کے پرائم منسٹر کا, کیا یورپین پارلیمنٹ بھی اس پر حرکت میں آئے گی یا نہیں؟ دیکھیں یورپین پارلیمان کو ہم جو ہے, میں تو ایک لیٹر بنا لیا ہے, وہ لیٹر لکھ رہا ہوں یہاں کی جو ہائی ریپرزینٹیٹیو ہیں ان کو, کہ یورپ کے اندر بھی جہاں جہاں یہ چیزیں سویڈن میں ہوئی ہے یا اور جگہوں پہ لوگوں کو زیر کوب کیا گیا ہے. فرانس میں ہمارے ایک بندے کو زیر کوب کیا گیا تھا, میرے اوپر انہوں نے اٹیمپٹ کیا تھا. ابھی ہم یہ چاہتے ہیں, بلکہ یہ جو ہردیپ سنگھ کا قتل ہے یہ رائے گاہ نہیں جائے گا. یہ خالصتان تو سرداروں کا حق ہے, وہ اپنا لیں گے. ہم درمے درنے سخنے ان کے ساتھ ہیں. اور یہ مقبوضہ کشمیر میں جو ظلم کر رہے ہیں اس کا بھی ظلم ان کو پڑنا ہے. یہ ابھی یورپین پارلیمان کو خاموش نہیں رہے گی.
جو ان کی جو ہیومن رائٹس کمیٹیاں ہیں یا جو ان کے ہیومن رائٹس کے جو ایکٹیوسٹ ہیں جو اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم چیمپئن ہیں، ابھی ان کو بھی ہم یہ ویک اپ کال دیں گے کہ ابھی یہ چیز کو انٹرنیشنلائز کیا جائے، یونائٹڈ نیشن میں اس کے اوپر قرارداد پیش کی جائے۔ انڈیا نے یہ ملکی دہشت گردی ہے، اس میں کوئی جی کو بھی، اور ہمیں جو اوورسیز پاکستانی کشمیری جو ہیومن ایکٹیوسٹ ہیں، ہمیں بھی یہ کھڑے ہو کر اس کے یہ ہردیپ سنگھ کے ساتھ کھڑے ہو کر اس کے لیے انصاف مانگنا ہے، اس کے ساتھ کھڑے ہو کر انڈیا کا بھیانک چہرہ جو کہ پہلے سے روز روشن کی طرف آئین ہے، لیکن ابھی ہم نے انٹرنیشنل کمیونٹی کو ممتاز صاحب یہ بھی میسج دینا ہے کہ کیا آپ یہ جو بزنس آڑ یا اس کو ہم کہتے ہیں کہ ٹریڈ کی آڑ میں کتنے انسانوں کا اور آپ قتل کرانا چاہتے ہیں، کتنے ہردیپ سنگھ اور جو ہے وہ اس کے اوپر قربان کرائیں گے۔ ابھی یہ ٹریڈ کو چھوڑ کر انسانی علم بردار بنے، جو ویسٹرن کا ایک نعرہ ہے کہ سب سے پہلے ہیومن رائٹس، ابھی ان کا بھی پتہ چل جائے گا۔ کینیڈین پرائم منسٹر نے اور ان کے وزیر خارجہ نے ان کا چہرہ دنیا کے سامنے روز روشن کی طرف عائن کر دیا ہے۔ میں تو بھی یہ کہتا ہوں کہ یورپین یونین یا پوری دنیا کو اپنے سفارتکار جو ہیں انڈیا سے واپس بلا لینے چاہیے، ٹریڈ بند کرنا چاہیے جب تک یہ اپنی یہ جو گندا کھیل کھیل رہے ہیں اس کو ختم نہ کیا جائے۔ میں نے کچھ عرصہ پہلے ایک پروگرام میں یہ بھی کہا تھا کہ یہ جو داعش اور از ہے اور یہ جو کیا کہتے ہیں اس کو القاعدہ ہے، ان کے جی دیے تھے کہ ان کے اکاؤنٹوں میں کتنے پیسے انڈیا نے جو ہیں وہ ٹرانسفر کیے تھے۔ ابھی وہ وقت آ گیا ہے، اگر یہ بات ہم نے پکڑی ہوتی تو اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی۔ یہ ایک دنیا کے طاقتور ملک نے اور اس کے وزیر ان کی طرف سے اس پوائنٹ کو اٹھایا گیا ہے اور یقیناً اس کے اوپر پوری دنیا کو حرکت میں آنا چاہیے۔ لوسا پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، آپ کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں آج کے پروگرام میں جوائن کیا اور تفصیلات سے آگاہ کیا، کیونکہ یقیناً یہ ایک سنجیدہ نوعیت کا معاملہ ہے اور کینیڈا میں جب اس پر بات کی گئی ہے تو باقی انٹرنیشنل فورمز پہ بھی اس پر بات ہونی چاہیے تاکہ یہ سلسلہ رکے۔ اور یہی بدماشی غنڈہ گردی ہے بھارت کی، جو بھارت ہمیشہ سے کرتا چلا آ رہا ہے، لیکن اب کی بار جو بھارت کو جواب ملا ہے اس کی بھارت کو بھی توقع نہیں تھی۔ اینڈ ٹائمز ہیو چینجڈ اینڈ آئی ہوپ کہ جو ویسٹرن کنٹریز ہیں جو انسانیت کے، جو بھی پرویز اقبال لوسا بھی بات کر رہے تھے کہ وہ بات کرتے ہیں انسانیت کی، تو آن ہیومن گراؤنڈز اس معاملے کو ٹیک اپ کیے رکھنا چاہیے، اس کو یہ دبے نہیں اور اس پر آواز ہر کوئی اٹھائے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے علی ممتاز کو دیجیے اجازت، آرانے کے بعد۔